حضرت عبدالرحمن ابن عوف 700 اونٹ قافلہ مال سے لدا ہوا. روایات کے الفاظ ہیں, روایات کے اندر آتا ہے اتنا بڑا تجارتی قافلہ تھا, مدینہ کی طرف آ رہا تھا تو مدینہ کپ کپ آ رہا تھا. تجارتی قافلہ, عبدالرحمن ابن عوف امیر ہیں, تجارت کی غرض سے قافلہ لے کے آئے, مدینہ کے لوگ خریدیں گے, دولت میں اضافہ ہوگا. حضرت عائشہ مسکرانا شروع ہوگی, کہا کوئی ہے جو عبدالرحمن ابن عوف کو جا کے خبر دے. کیا خبر دے؟ میں نے نبی کریم سے سنا ہے عبدالرحمن ابن عوف جنت میں داخل ہوگا. عبدالرحمن ابن عوف کو خبر ملی, کہا عائشہ سے جا کے دوبارہ پوچھو, میری ماں سے پوچھو, کیا انہوں نے خود نبی کریم کے منہ سے یہ الفاظ سنے تھے, کیا اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا ہاں اللہ کی قسم میں نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہے, نبی کریم تجھے جنت کی بشارت دے رہے تھے. عبدالرحمن ابن عوف نے کہا یہ خوشخبری میں نے سنی ہے, یہ جو 700 اونٹ آیا ہے میں اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہوں. ہر اونٹ کے اوپر اس دور کے اندر لاکھوں روپے کا مال تجارت پڑا ہوا ہے, اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر رہے ہیں. لوگوں, جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہیں کرتا اس کی وعید کے طور کے اوپر مشہور حدیث ہے, آپ نے سنی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کو آزمایا گیا تمہارے بھائیوں کو پرانی امتوں میں سے. لمبا واقعہ مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آزمایا گیا, ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا, ایک گنجا بندہ تھا, ایک کوڑی تھا, ایک اندھا تھا. ان کے پاس آیا باری باری, تینوں سے ان کی خواہشات پوچھی. کوڑی نے کہا اگر مجھے بیماری سے نجات مل جائے, جسم اچھا بھلا ہو جائے, لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں, میں اللہ کا بڑا شکر ادا کروں گا, میں بڑا شکر گزار بندہ بن جاؤں گا, بڑی میرے اوپر عطا ہو جائے گی. تجھے مال کون سا پسند ہے؟ اونٹنی پسند ہے جی, اونٹ پسند ہے. فرشتے نے اس کو درست بھی کیا اور اس کے پسندیدہ مال میں سے اس کو اونٹ دیا. اسی طرح گنجے کے پاس آیا, اس سے پوچھا کیا چاہتا ہے؟ کہا بیماری ہے, بال چاہ رہا ہے, جسم پہ کوئی بال نہیں, لوگ نفرت کرتے ہیں, کوئی بال ہی موجود نہیں ہے, تو میں چاہتا ہوں میں صحت مند ہو جاؤں. اور کیا چاہتا ہے؟ مال میں سے گائے چاہتا ہوں. اسی طرح نبینہ کے پاس ہے. تینوں کو فرشتے نے آزمائش کے طور پہ مال دیا جاتا ہے. آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ مال ہمارے سکلز کی کمائی ہے, ہماری صلاحیتوں کی کمائی ہے, ہماری کوئی ذاتی قابلیت ہے جس کی وجہ ہے مال دیتا. اللہ کی قسم نہیں. اگر ذاتی محنت اور قابلیت کے اوپر مال تقسیم ہو تو دنیا میں سب سے زیادہ امیر طبقہ مزدور ہو, جو سارا دن محنت کرتا ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا اللہ رب العزت کی تقسیم اور عطا ہے. تینوں کو مال دیا گیا. ہوا کیا؟ تینوں کی جو جانور دیے ان کے بچے پیدا ہوئے, بہت بہت زیادہ, وادیاں بھر گئی. آزمائش کے لیے دیا تھا, اللہ کی طرف سے تھا. کوڑی کے پاس فرشتہ آیا انسانی شکل میں, کہا اللہ کے نام پہ کچھ دیتا ہے, یہ جو اونٹ کھڑے ہیں ان میں سے کچھ اونٹ دے. میں تجھے کیوں دوں؟ تو یاد ہے کوڑی ہوا کرتا تھا, آج تو ٹھیک ہو گیا, تو غریبوں کو دھتکار رہا ہے, تو سائلوں کو نفرت کرتا ہے, تو ان کو پیچھے ڈالتا ہے. میں کوڑی ہوتا, جھوٹ بولتا ہے, میں تو جدی پشتی رئیس ہوں, میں تو جدی پشتی امیر ہوں. میں نے تو ایسا کوئی, اس کو ہسٹری بتاتا ہے, وہ نہیں مانتا, انکار کرتا, کہتا اچھا اگر تو جھوٹا ہے تو پہلے کی حالت میں لوٹ جائے. گنجے کے پاس آتا ہے, وہ بھی اسی طرح دھتکارتا ہے, کہتا ہے یار تو بیمار ہوا کرتا تھا, تیرے پاس کھانے پینے نہیں, میں تو رئیس زادہ ہوں, میرا تو باپ فلاں تھا, میرا تو دادا یہ تھا, میں نے تو یہ اپنی ہاتھوں کی کمائی سے محنت کر کے پال پوس کے ان کو بچڑوں کو بڑا کیا, تو اب مجھ سے مانگنے آ گیا, تاوان لیتا ہے. کہا اگر تو سچ کہتا ہے پرانی حالت میں لوٹ جا. ہوا کیا؟ کوڑی بھی کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو گیا, مال بھی تلف ہو گیا. گنجا بھی دوبارہ مرض میں مبتلا ہو گیا, مال تلف ہو گیا. نبینہ کے پاس آیا, کہا یہ جو بہت بڑا ریوڑ ہے, وادیاں بھری ہوئی ہیں, مال مویشی سے کتنی وادیاں ہیں, یہ اللہ کے نام پہ تجھ سے سوال کرتا ہوں, ان میں سے چند دے گا؟ نبینہ رونا شروع ہو گیا, صحیح ہو چکا تھا. کہا کس کے نام پہ سوال کیا؟ کہا اللہ کے نام پہ سوال کیا. کہا اس رب کے نام پہ سوال کیا کہ میں بیمار ہوا کرتا تھا, اس نے مجھے شفا دی. اس رب کے نام پہ سوال کیا جس نے مجھے مال عطا کیا, وادیاں بھر گئیں. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, جس رب کے نام کا تو نے سوال کیا ہے, یہ ساری کی ساری وادیاں جتنا تیرا جی چاہتا ہے ان میں سے لے جا. فرشتے کو کہا
لے جا. فرشتے نے کہا یہ بات نہیں, اصل میں آزمائش تھی, تیرے 2 بھائی فیل ہو گئے, تو کامیاب ہو گیا, مال بھی ملے گا, صحت بھی ملے گی. لوگوں, انفاق فی سبیل اللہ کرنے سے اللہ رب العزت زندگی بھی اچھی گزرواتا ہے. اور سب سے اہم مرحلہ موت کے بعد جو سب سے پہلا مرحلہ ہے وہ قبر ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث میں, کہ قبر کی گرمی کو جتنا زیادہ ٹھنڈا انفاق فی سبیل اللہ اور صدقہ کرتا ہے کوئی چیز نہیں کرتی.